امریکہ نے بالآخر تسلیم کر لیا کہ افغانستان سے انخلا کے وقت چھوڑا گیا $7 ارب کا جدید اسلحہ کالعدم ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی پاکستان میں آپریشنل صلاحیت بڑھنے کی وجہ بھی یہی امریکی اسلحہ ہے۔ یہ انکشاف امریکہ کی اسپیشل انسپیکٹر جنرل ریکنسٹرکشن فار افغانستان کی رپورٹ میں سامنے آئے۔ 2021 کے بعد سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں پاکستان نے 63 مختلف اقسام کا امریکی اسلحہ ٹی ٹی پی سے ضبط کیا ہے۔ ضبط کیا گیا اسلحہ وہی ہے جو امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ یہ جدید ترین امریکی اسلحہ کیسے لگا، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ آخر امریکہ نے کس خفیہ منصوبے کے تحت $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑا۔ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ 8 اگست 2021 وہ تاریخی دن جب امریکی فوجیں بظاہر شکست کا داغ ماتھے پر سجائے اور سر جھکائے افغانستان سے نکلیں۔ 20 سال بعد شکست خوردہ حالت میں امریکی فوج کی بے دخلی بظاہر حالات کا جبر تھا یا غلط فیصلوں کی دی جانے والی بھاری قیمت، لیکن کچھ لوگ اسے کسی نئی عالمی سازش کے بنے گئے جال سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ویتنام سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکتیں افغانستان میں دیکھیں، افغانستان سے واپس جانے والے ذہنی بیماریوں میں مبتلا امریکن فورس کے آفیشلز کے بارے میں خبریں پڑھیں اور 20 سال سے مسلسل حالت جنگ میں رہنے والی فوج کی نفسیاتی صحت کا تجزیہ کرنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ کو افغانستان سے امریکی انخلا کے فیصلے میں کسی سازش کی بو نظر نہیں آتی۔ لیکن جب افغانستان میں چھوڑے گئے $7 ارب کے جدید ترین امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ اور غیر تربیت یافتہ افغان فوجی اہلکاروں کو نائٹ ویژن کیمروں اور نائٹ ویژن گن سے مسلح دیکھیں تو ہمیں کچھ گڑبڑ اور کچھ مشکوک نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ جدید ترین فوجی ہتھیار بنانے والوں میں آج بھی سر فہرست ہے اور دنیا لائن بنا کر اس سے فوجی ہتھیار خریدتی ہے۔ امریکہ اپنا جدید ترین اسلحہ اپنی شرائط پر بیچتا ہے، کئی طرح کی پابندیاں لگاتا ہے اور خلاف ورزی پر ایکشن لیتا ہے، لیکن افغانستان وہ خوش قسمت ملک ہے جسے $1 خرچ کیے بغیر اور کسی شرط اور پابندی کے بغیر اربوں ڈالر کا جدید ترین امریکی اسلحہ ملا ہے۔ 2021 سے امریکن M16، M4، M19 لائٹ مشین گنز، پیکا M2 اور M240 جیسی ہیوی مشین گنز، 84 راکٹ لانچرز اور امریکی ٹینک شکن میزائل نہ افغان فورسز کے زیر استعمال ہیں بلکہ کالعدم ٹی ٹی پی، BLA سمیت دیگر دہشت گردوں کے عالمی گروہوں کی طاقت بھی یہی ہتھیار ہیں۔ امریکی فوج کے افغانستان میں چھوڑے $7 ارب کے امریکی ہتھیار کیسے خطے کے امن کے لیے چیلنج بنے؟ اس سوال کا جواب ہم اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن یعنی سگار کی رپورٹ میں ڈھونڈیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امریکہ نے افغانستان میں ہلکے اور بھاری فوجی اسلحے کی ذخیرے کیوں چھوڑے؟ کیا یہ دانستہ اقدام تھا یا سنگین ترین غفلت کا مظاہرہ؟ اور امریکی حکومت کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن یعنی سگار نے اپنی ہولناک رپورٹ میں کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے؟ ناظرین، کوئی شک نہیں کہ افغانستان امریکی خارجہ پالیسی کی وہ سنگین اسٹریٹجک غلطی ہے جس نے دنیا بھر میں امریکہ کا ون مین شو ختم کر دیا، اور کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں لگی آگ نہ صرف خطے کو جھلسا رہی ہے بلکہ یہ آگ امریکہ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں 4 افغان شہریوں کی اسلحے کے ہمراہ گرفتاری کی خبر زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سگار نے 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے فیصلے کو عجلت میں کیے گئے اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن یعنی سگار کی جاری کی گئی 137 صفحات کی اس رپورٹ میں امریکہ کی افغانستان میں گزشتہ 2 دہائیوں کی منصوبہ بندی بیان کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ اس کے مطابق کانگریس نے 2002 سے 2021 تک افغانستان کی تعمیر نو اور جمہوری منتقلی کے لیے تقریباً $144 ارب 70 کروڑ فراہم کیے، لیکن نہ تعمیر نو ہوئی اور نہ ہی جمہوریت منتقل ہو سکی۔ امریکہ نے $31 ارب سے افغان فورسز کو بھی منظم کیا، ان کے لیے جدید اسلحہ خریدا اور جاتے جاتے $7 ارب کے جدید ترین امریکی ہتھیار بھی چھوڑ گئے، جن میں 131 آپریشنل جنگی طیارے بھی شامل تھے، اور یہ تمام ہتھیار کالعدم ٹی ٹی پی کی دسترس میں بھی تھے۔ سگار کا تجزیہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے باوجود افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ رواں برس فروری میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی یہ انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کے دباؤ کے باوجود افغان طالبان ٹی ٹی پی کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔
اور پاکستان میں حملوں کے لیے انہیں جدید اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی مختلف مانیٹرنگ ٹیموں اور واشنگٹن پوسٹ کی تفتیش میں بھی کالعدم تنظیموں کی امریکی ہتھیاروں کے ذخیرے تک رسائی کا انکشاف کیا جا چکا ہے۔ سگار کے مطابق افغانستان امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا جنگی منصوبہ تھا، جہاں افغانستان کی تعمیر نو، سیکیورٹی، انتظامیہ اور جنگ پر کل تقریباً 145 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ ان میں سے 88 ارب 30 کروڑ ڈالر افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے پر خرچ کیے گئے، جبکہ 36 ارب ڈالر ترقیاتی منصوبوں اور 4 ارب 1 کروڑ ڈالر انسداد منشیات پروگرام پر خرچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ 15 ارب ڈالر دیگر انتظامی اخراجات پر خرچ کیے گئے۔ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود امریکہ 20 سالوں میں بھی افغانستان میں استحکام، جمہوریت اور امن لانے میں ناکام رہا۔ افغان فورسز چند دنوں میں بکھر کر رہ گئیں۔ افغان طالبان کی معمولی طاقت کے سامنے اشرف غنی حکومت گر گئی اور امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ سگار کی رپورٹ کے مطابق امریکی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی ایک وجہ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں نگرانی کی کمی ہے۔ افغانستان کی سیکیورٹی اور امن عامہ پر نظر رکھنے والی امریکہ میں رجسٹرڈ غیر سرکاری تنظیم افغان پیس واچ نے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے 2022 کے آخر میں 3 افغان صوبوں ہلمند، قندھار اور ننگرہار میں کیے گئے سروے کے مطابق اتحادی افواج کے چھوڑے گئے جدید اسلحے بشمول نائٹ ویژن، تھرمل گن، M4 رائفل اور M16 رائفل کی افغانستان میں غیر قانونی خرید و فروخت اور بیرون ملک اسمگل کیے جانے کی تصدیق کی گئی۔ وائس آف امریکہ کے مطابق طالبان کے بعض کمانڈرز اور جنگجوؤں، سابق افغان حکومت کے حکام، یہاں تک کہ سابق سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی اسلحہ مقامی مارکیٹ میں فروخت کیا۔ یہاں سے جدید ترین اسلحہ پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان میں پکڑے گئے کم از کم 63 ہتھیاروں کے سیریل نمبرز افغان فورسز کو فراہم کیے گئے ہتھیاروں سے میل کھاتے ہیں۔ پکڑا گیا اسلحہ 2021 سے پہلے طالبان کے زیر استعمال اسلحے سے زیادہ جدید ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹس میں بھی اس تشویش کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ 36ویں مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان کے غزنی، ہلمند، قندھار، کنڑ اور وزگان اور زابل صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور القاعدہ کے ساتھ تربیتی سہولتوں کا اشتراک کرتے ہیں۔ اسی لیے UN نے افغانستان کو 60 دہشت گرد گروہوں کی محفوظ جنت قرار دیا ہے۔ سگار کی رپورٹ جہاں بطور سپر پاور امریکہ کی سنگین غفلت کا اظہار ہے، وہیں اندرون خانہ یہ چغلی بھی کھا رہی ہے کہ امریکہ تو نکل گیا، مگر اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا وہ پاکستان، ایران، وسطی ایشیا اور چین کے لیے براہ راست سیکیورٹی چیلنج بن چکا ہے۔ افغانستان طاقت کا خلا نہ بھرنے سے پیدا ہونے والا سنگین المیہ ہے، جس کے نتائج بالآخر دنیا کو بھگتنے ہوں گے۔